المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے کا درس ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید کی چند آیات کو منتخب کر کے ان کی تفسیر کی گئی تھی۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ بھی آ گیا اور قرآن مجید کی کچھ آیات کی تفسیر بھی ہو گئی۔ آج کے درس کے لیے ہم نے صحیح بخاری کی ایک حدیث منتخب کی ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے، تو اس طرح سے یہ درس حدیث بھی ہو جائے گا کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہونے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی یاد، ان کا نمونہ، ان کا اسوہ، ان کی سیرت سے سبق، اور ہم ان کی زندگی سے کچھ اس طرح سیکھیں گے بھی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 3184 نمبر پہ ہے، اور بعض صحیح بخاری کے نسخوں میں 3364 نمبر بھی دیا گیا ہے۔ نمبر لگانے میں حدیث کی کتابوں میں اختلاف ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کے نمبر لگانے کا اپنا الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ کوئی صرف مرفوع احادیث پہ نمبر لگاتا ہے، موقوف، مقطوع، آثار ان کے نمبر نہیں دیتا۔ کوئی آدمی مکرر احادیث، ایک حدیث جو کئی بار آئے، ان پر نیا نمبر دیتا ہے کوئی شخص، اور کوئی کہتا ہے یہ تو پچھلے گزر چکی ہے پچھلی مرتبہ، اس لیے اس کے لیے نیا نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے نمبر لگانے میں نمبر لگانے والے کا جو انداز ہوتا ہے اس کی وجہ سے حدیث کے نمبرات میں فرق پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ حدیث نمبر نہیں پاتے اور ان کے پاس ڈھونڈنے کا دوسرا طریقہ نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں مجھے یہ حدیث نہیں ملی۔ نہیں، اگر آپ کو نہیں ملی تو حدیث ڈھونڈنے کا صرف ایک انداز نہیں ہے کہ حدیث نمبر سے ڈھونڈا جائے، راوی کے نام سے تلاش کیا جائے، اس کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں اس کے حساب سے تلاش کیا جائے، کہاں کہاں یہ حدیث مل سکتی ہے، کن کتابوں میں، کن الفاظ کے ساتھ، عربی جو اس کے الفاظ ہیں ان کا اندازہ لگا کر کے اس سے تلاش کیا جائے۔ تو تلاش کرنے کے مختلف طریقے ہیں جو اہل علم جانتے ہیں، تو اس لیے ان طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ بہرحال یہ حدیث کتاب احادیث الانبیاء جو نبیوں کے سے متعلق جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب رکھا ہے، اس کے اندر اس حدیث کا بیان ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بیان ہے۔ اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں عباس رضی اللہ عنہ، اور ان کے بیٹے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ تو عبداللہ ابن عباس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہوئے، اور اس کے یہ بہت کم سن تھے، چھوٹی عمر کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 12-13 سال ان کی عمر رہی ہوگی، لیکن چونکہ علم کا بہت شوق تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی تھی، اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے علم سے نوازا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ انہیں دین کا فہم عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، اور قرآن پاک کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مفسر قرآن ہونا اور عالم دین ہونا اور فقیہ امت ہونا بہت معروف ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اول ما اتخذ النساء المنطق من قبل ام اسماعیل، کہہ رہے ہیں سب سے پہلے عورتوں نے جو کمر پٹا استعمال کیا اس میں سب سے پہلے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی امی جان۔ اسماعیل علیہ السلام کی امی ہاجرہ علیہ السلام یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے کمر پٹا استعمال کیا، کمر بند استعمال کیا۔ اس سے پہلے عورتیں ایک لمبا اوپر سے نیچے تک پہن لیتی تھیں، بیچ میں کمر پٹا باندھتی نہیں تھیں۔ سب سے پہلے کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ ایسا اس لیے کیا تاکہ یہ تیزی کے ساتھ چھپ کر کے سارہ علیہ السلام سے نکل جانا چاہتی تھی، پیچھے کپڑے کا، قدموں کا اس طرح کا کوئی نشان چھوٹنے نہ پائے۔ جب آدمی کوئی کام تیزی سے کرتا ہے تو کمر باندھ کر کے محنت کے ساتھ کرتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے ہاجرہ علیہ السلام نے کیا، وہاں سے نکل گئی۔ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے کا قصہ جانتے ہیں، اس روایت میں موجود نہیں ہے کہ پچھلے درس میں ذکر آیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب سارہ
अलैहि सलाम को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में एक ज़ालिम बादशाह के यहाँ एक हादसा हुआ, और उस हादसा के बाद उस बादशाह ने हाजरा अलैहिस्सलाम को उनकी खिदमत के लिए दे दिया। वो नाकाम नामुराद रहा और उसने हाजरा अलैहिस्सलाम को सारा अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए दे दिया। तो हाजरा अलैहिस्सलाम वहाँ से आई। फिर उसके बाद में सारा अलैहिस्सलाम ने हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करवा दिया। सारा अलैहिस्सलाम के पास औलाद नहीं थी, उनकी औलाद नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला का करना ऐसा हुआ कि हाजरा अलैहिस्सलाम के पेट में हमल ठहरा और फिर उनको इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम उनसे पैदा हो गए तो ये औरत की तबीयत है कि गैरत आती है, शौकन से गैरत आती है, चुनांचे उन्हें गैरत आई और एक साथ रहना जो है उसमें कुछ मुश्किलात हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हाजरा अलैहिस्सलाम को और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को दोनों को ले जा कर के मक्का की सरजमीन में बसा दें। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से लेकर के निकल पड़े। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा अलैहिस्सलाम को और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जबकि वो अभी दूध ही पी रहे थे, ले कर के वहाँ से चले आए और मक्का में बैतुल्लाह के करीब, उस वक्त तो बैतुल्लाह बना हुआ नहीं था, लेकिन उसकी जगह पर कुछ ऊंचा निशान था, इतना कि वो आप आज भी जाते हैं मक्का तो देखते हैं कि काबा नशेबी ज़मीन में है, गहरी ज़मीन में, चारों तरफ ऊंचाई है, लेकिन उस गहरी ज़मीन में काबा की जो जगह थी उस बुनियादों पर बुलंदी थी। कभी पानी भरता था तो चारों तरफ पानी निकल जाता था, काबा की जगह पर पानी नहीं आता था। इस तरह वो कुछ ऊंची ज़मीन थी, बुनियादें बाकी थीं पहले से, क्योंकि सबसे पहले ये घर काबा किसने बनाया है? आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया है। आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया है या फरिश्तों ने बनाया है। सबसे पहला घर जो अल्लाह की इबादत के लिए इस रुए ज़मीन पे बना वो काबा है। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, जो मक्का में है वो घर अल्लाह की इबादत के लिए सबसे पहले बनाया गया है। तो वहाँ पर जमज़म के कुएं के करीब में एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे मस्जिद के पास बुलंदी पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा अलैहिस्सलाम को और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेड़ के नीचे बैठा दिया। और उन दिनों मक्का में कोई आबादी नहीं थी, ना वहाँ पानी था ना वहाँ इंसान थे, लेकिन वहाँ उनको पेड़ के नीचे बैठाया और एक थैली जिसमें कुछ खजूरें थीं और एक मशक जिसमें पानी था। चमड़े का जो बर्तन होता है, जज़ाकल्लाह खैर, चमड़े का जो बर्तन होता है जिसे मशक कहते हैं, उसमें पहले पानी रखा जाता था, उसमें ठंडा रहता था, महफूज रहता था। तो वो पानी का मशक और इसी तरह से एक चमड़े की थैली में कुछ खजूरें, ये दो चीज़ें, खजूर और पानी, गोया बेटे और बेटे की माँ के लिए यानी बीवी और बच्चों के लिए कुछ खजूर और पानी रख करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस हो गए, पीठ फेर के जाने लगे। हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, हम बच्चे को, माँ को यहाँ बैठा के आप कहाँ जा रहे हैं? वो भी पीछे पीछे चलने लगी। गोया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया नहीं था, इसीलिए ना वो पीछे पीछे जा कर के कहने लगी, इब्राहीम आप कहाँ जा रहे हैं? इस वादी में हमें छोड़ के, जहाँ ना कोई इंसान है ना कोई और चीज़ है, यहाँ छोड़कर आप हमें कहाँ जा रहे हैं? कई बार उन्होंने पूछा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते जा रहे थे, मुड़ के देखते भी नहीं थे। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के लिए अपने बच्चे को, अपनी बीवी को ले जा कर के इस सरजमीन में जहाँ के न आदम है, ना आदमजाद, न इंसान है और ना ही पानी है, ना कोई चीज़ है, वहाँ छोड़ के आओ। अल्लाह का हुक्म, छोड़ के जा रहे हैं, अल्लाह के हुक्म पे अमल किया। तो कहती हैं, अब इन्हें अंदाज़ा हो गया, कहती हैं अल्लाहु अमरका बिहाज़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या अल्लाह ताला ने आपको इसका हुक्म दिया है? आपके रब ने, आपके मालिक ने आपको इसका हुक्म दिया है? कहते हैं नाम, हाँ ऐसी ही बात है, अल्लाह ताला का हुक्म है। रज़ामंदी देखिए, सरे तस्लीम खम, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने कहा इस सेहरा में छोड़ जाइए, छोड़ जाइए सेहरा में। आज की बीवियों का क्या हाल है? अल्लाह का हुक्म है
نہیں تب تو بھوکے مر جائیں گے. اللہ کا حکم ہے حلال کھاؤ, بھوکے مر جائیں گے. اللہ کا حکم ہے تو کیسے ہو جائے گا. کہتی ہیں رضامندی کے ساتھ اذن لا یضیعنا, جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرنے والا ہے, اللہ حفاظت کرے گا. جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا, آپ چاہیے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور یہ واپس لوٹ کے آ گئیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب اور آگے بڑھ گئے, اتنے دور چلے گئے کہ دونوں ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے تھے. نہ حاجرہ علیہ السلام ان کو دیکھ سکتی تھی, نہ ابراہیم علیہ السلام حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا, یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا تھا کہ میں وہاں اپنا گھر بنانے والا ہوں, اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کی اطلاع تھی. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اسی گھر کی طرف رخ کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. دعا میں ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے اور اس سے دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے. ہاتھوں کے اٹھانے کا طریقہ ایسے ہے جیسے مانگنے والا اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کے مانگتا ہے اور سوال کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ بڑا حیادار اور بڑا شرم والا ہے, اس لیے اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. تو اس لیے دعا ہاتھ اٹھا کے مانگنے سے دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے. بہت سارے لوگ یہ مسئلہ جب سنتے ہیں, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا متواتر معنوی ہے. متواتر حدیث کی دو قسمیں ہیں, ایک کو کہتے ہیں متواتر لفظی, جو ایک ہی لفظ اتنے سارے صحابہ سے مروی ہو اور اتنے سارے راویوں سے مروی ہو کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں, تو اس کو کہتے ہیں متواتر لفظی. اور متواتر معنوی یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی معنی مختلف احادیث میں مختلف انداز میں ثابت ہو لیکن ایک ہی لفظ سے مختلف طرح نہ ثابت ہو. تو دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ متواتر معنوی ہے, یعنی اتنی زیادہ حدیثوں میں اتنے زیادہ انداز سے آیا ہے کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ ثابت ہے. البتہ اس کو سن کر کے کوئی اس فریب میں اور دھوکے میں نہ رہے کہ 5 وقتہ صلاح کے بعد امام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گا اور مقتدی بھی ساتھ میں دعا اٹھا کے اس کے ساتھ میں آمین آمین کہتے جائیں گے, کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. 5 وقتہ صلاح کے بعد امام ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگے اور مقتدی بھی اس کے ساتھ میں مانگے, اس تعلق سے صحیح تو صحیح کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہو اور دعا مانگی ہو اور مقتدیوں نے آمین کہا ہو. اس کا کہیں ذکر نہیں ہے, اس لیے اس سے اس مسئلے کو جوڑا نہیں جائے گا. آپ سفر میں جا رہے ہیں, آپ کو کوئی دعا کرنا ہے, آپ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر لیجئے. آپ سے کسی نے درخواست کی دعا کیجئے, آپ دعا کیجئے اس کے لیے, یا اللہ اس بندے پہ رحم فرما, ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے جب آپ چاہیں, جب جس وقت چاہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف انداز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگی ہے. تو اس طرح سے دعا مانگنا ہاتھوں کو اٹھا کر نبیوں کی سنت ہے. اس میں دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹانے سے, اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے اللہ تعالیٰ شرماتا ہے. مختلف معنی اس کے موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, قبلہ کی طرف رخ کیا. اس کا مطلب قبلہ رخ ہو کے دعا مانگنا یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے. قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنا. اس کے بعد میں یہ دعا کی, کیا دعا کی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ, کہ اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں, ایک ایسی جگہ میں نے بسایا ہے کہ جہاں پودے نہیں ہیں, جہاں کھیتی نہیں ہے, تیرے محترم قابل احترام گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ اے اللہ یہ صلاح کے پابند رہیں, تیری عبادت, جسمانی عبادت جو ہے صلاح نماز, اس کے پابند رہیں. اور اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف موڑ دے, لوگ جوک در جوک اس گھر کی طرف آئیں. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. آپ دیکھ رہے ہیں حج کا موسم شروع ہوا اور لاکھوں لوگ چاروں طرف سے, دنیا کے ہر طرف سے چلے آ رہے ہیں, جس کو جیسا جس سواری سے جس انداز سے توفیق مل رہی حج کے لیے چلے آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کو وہاں چھوڑ دیا اور یہ دعا کی. اللہ کا حکم, اللہ کے حکم پہ عمل کیا, اور اللہ کے حکم کے عمل کرنے کے بعد کوئی فخر و غرور نہیں ہوا کہ میں نے یہ نیکی کر لی تو بہت بڑا تیر مار دیا. بہت سارے لوگ کوئی ایک چھوٹی نیکی کی بھی توفیق مل جائے
تو سمجھتے ہیں کہ اب اللہ کے اوپر میرا حق بننے لگا۔ یہ عجیب حماقت اور نادانی ہے۔ اگر ان کو چند راتیں تہجد پڑھنے کا موقع مل گیا تو سمجھتے ہیں کہ اب تو میرا اللہ کے اوپر فرض بنتا ہے، اللہ میرا یہ کام کرے، اللہ میرا یہ نادانی۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، آپ نے اللہ کو کیا فائدہ پہنچایا؟ آپ نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا۔ اللہ قبول کرنا اللہ کے ہاتھ میں، نہ کرنا، انکار رد کر دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ نیکیاں کرتے جاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں کام کرنے کے بعد ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور یہ کام کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صوم رکھتے ہیں، صدقہ و خیر کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا۔ آج تو لوگ بعض بدعتیں کر کے اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا، سنت پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، کہیں چلہ مار دیا، کچھ دن نکل گئے تو سمجھے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا، جبکہ اس کے سنت ہونے میں بھی مسئلہ ہے۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی ماں، واپس چلی گئیں اپنی جگہ پر اور اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی رہیں اور جو پانی اور کھجور چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام گئے تھے وہ خود کھاتی پیتی رہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جب عورت دودھ پلاتی ہے تو اسے پانی کی ضرورت باقی وقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ مشق میں وہ تھوڑا سا پانی کتنے دنوں کے لیے کافی ہوگا، وہی جو ہے پانی پی کر کے وہ دودھ بن کر کے جو ہے بچے کو ملے گا، تو گویا پانی کی ضرورت بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی اور اللہ کے حکم پر راضی، یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور اس کے بعد خود بھی پیاسی ہو گئیں، بچہ بھی پیاسا ہو گیا۔ بچے کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھیں کہ بچہ تڑپ رہا ہے، پیاس سے پیچ و تاب کھا رہا ہے، پیاس کی وجہ سے پریشان حال ہے۔ اب وہاں سے دور ہٹیں کہ بچے کو اس حالت میں دیکھ کے مجھے بہت زیادہ تکلیف نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم سے اس پر کسی طرح کی ناراضگی کا دل میں خیال آئے۔ اور وہاں سے چلیں تو دیکھا کہ قریب میں جو سب سے اونچا ٹیلا تھا، اونچی جگہ تھی، وہ صفا کی پہاڑی تھی۔ زمزم کے قریب میں جو سب سے قریبی ٹیلا تھا، بلندی تھی، پہاڑی تھی، وہ صفا کی پہاڑی تھی۔ تو اس صفا کی پہاڑی پر دوڑ کے چڑھ گئیں اور وہاں سے چاروں طرف وادی میں، وادی گہری زمین کو، نشیبی زمین کو وادی کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہو اسے وادی کہتے ہیں۔ وہ پہاڑ پہ چڑھ کے چاروں طرف دیکھنے لگیں کہ شاید کوئی چیز مل جائے، شاید کوئی انسان، کوئی بھی معاون، مددگار، جس کے ذریعے سے بچے کے پیاس کو بجھانے کا اور ہماری بھوک کو مٹانے کا کوئی انتظام ہو جائے۔ دیکھنے لگی اور اس کے بعد میں کوئی نظر نہیں آیا تو صفا سے اتریں اور جب وادی میں پہنچیں، پھر گہری زمین میں پہنچیں تو اپنے کپڑوں کو اٹھا لیا اور جیسے ایک آدمی مشقت کے ساتھ دوڑتا ہے اس طرح دوڑی، یہاں تک کہ وادی پار کر کے پھر اونچائی پہ چڑھ گئی۔ اوپر سے آئیں، گہرائی میں آئیں، جب گہرائی میں آئیں تو پھر اب چڑھنا ہے۔ اگر آدمی دوڑ کے چڑھے گا تو آسانی سے چڑھ جائے گا، ایک چیز۔ دوسری چیز، چونکہ وہ دیکھنا چاہتی تھی بلندی سے، اس بلندی سے کوئی نظر نہیں آیا، اس بلندی پہ دیکھیں تو شاید کوئی نظر آ جائے، اس لیے بھی تیزی سے دوڑی تاکہ میں تیزی سے پھر اونچی جگہ پر پہنچ کر کے دیکھ لوں۔ یہاں تک کہ مروہ کی پہاڑی پر پہنچ گئیں اور وہاں بھی دیکھا اور وہاں بھی کوئی نظر نہیں آیا، اور اس کے بعد اس طرح وہ دوڑتی رہیں۔ صفا سے دوڑ کے مروہ پہ گئیں، مروہ سے پھر دوڑ کے صفا پہ آئیں، پھر صفا سے دوڑ کے مروہ پہ گئیں۔ یہ کیا تھی؟ کوشش تھی، محنت تھی، طلب تھی، اسباب کا اختیار تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں تھی، تقدیر کے فیصلے پہ راضی نہیں تھی کہ وہ پانی میری قسمت میں ہوگا تو میری جگہ پہ آئے گا، نہیں، ایسا نہیں۔ اس کے لیے محنت، بھاگ دوڑ، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ پہ توکل کرنا ہے لیکن اسباب کو اختیار کرنا ہے، ان سے زیادہ کوئی توکل والا پیدا نہیں ہوگا۔
ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، آل ابراہیم میں سے ہیں۔ ابراہیم و آل ابراہیم ہم جو دعا کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے، آل میں سب سے پہلے نمبر پہ زوجہ آتی ہے، تو اس میں سے ہیں اللہ پر توکل کرنے والی، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنے والی، لیکن اپنی جگہ پہ بیٹھی نہیں رہ گئیں بلکہ دوڑی پانی کی تلاش میں۔ یہ ہے اسباب کا اختیار جو کہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ توکل کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، نہیں میں اللہ کے بھروسے پہ بیٹھا ہوں۔ اللہ کے بھروسے پہ بیٹھنا نہیں ہے، محنت کرنا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے میں محنت کر رہا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے، میری محنت کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے استعن باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد طلب کر کے اپنا کام کرتے جاؤ، عاجز بن کے نہ بیٹھو۔ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عاجز اور ایک کاہل، دونوں میں فرق ہے۔ عاجز اس کو کہیں گے جو کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو، ہاتھ نہیں ہے طاقت نہیں، پیر نہیں ہے چلنے کی طاقت نہیں، آنکھیں نہیں دیکھنے کی طاقت نہیں، کان میں خرابی ہے سننے کی طاقت نہیں۔ تو جو آدمی بیمار ہے، معذور ہے، اپاہج ہے، لولا لنگڑا ہے، وہ عاجز ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی تندرست ہے، صحیح سالم ہے اور کرنا نہیں چاہتا، وہ کیا ہے؟ کاہل ہے۔ تو کاہل نہ بنو، عاجز نہ ہونے کے باوجود عاجز نہ بنو۔ کاہل عاجز نہ ہونے کے باوجود عاجز ہوتا ہے، اور کاہلی وہ بیماری ہے جس سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ ہمیں تو اپنی پناہ میں رکھ عاجزی سے بھی اور کاہلی سے بھی۔ ہاتھ ہی نہ ہو کہ پانی اٹھا کے پی سکیں، اور پانی رکھا ہو لیکن اٹھا کے کاہلی کی وجہ سے اٹھا کے آدمی پینا نہ چاہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اس سے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر اسماعیل دوڑتی رہیں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، کتنی بار دوڑی؟ 7 بار دوڑی تاکہ کہیں کوئی نظر آ جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو لوگ حج میں عمرہ میں 7 چکر صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں یہ انہی کی یادگار ہے۔ فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس ادا کو محفوظ کر دیا۔ پھر جب مروہ پہ چڑھیں، 7ویں چکر میں جب مروہ پہ چڑھیں تو وہاں پر انہیں کچھ آواز سنائی دی، تو کہتی ہیں چپ ہو جاؤ۔ کس کو کہہ رہی ہیں چپ ہو جاؤ؟ اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ چپ ہو جاؤ تاکہ آواز سن لو۔ آدمی جب کچھ خود میں بڑبڑاتا رہے، خود کچھ کہتا رہے تو شاید باہر کی آواز سننے میں کوئی دقت ہو، تو اپنے آپ سے کہتی ہیں چپ ہو جاؤ، سنو آخر آواز کہاں سے آ رہی ہے، مطلب کچھ ہے جہاں سے کوئی مدد مل سکتی ہے۔ پھر انہوں نے غور سے سنا، کان لگا کے سنا، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ سنا دیا تم نے اپنی آواز کو، جو سنا رہے ہو، یعنی کہیں سے آواز آ رہی ہے، سنانے والا کوئی ہے، تم نے اپنی آواز سنا دی۔ اگر تمہارے پاس مدد کی کوئی چیز ہے تو آ جاؤ، مدد اپنی، ہمیں مدد کی ضرورت ہے، تم مدد کرو اگر تمہارے پاس مدد کی کوئی چیز ہے، جس کی میں آواز سن رہی ہوں وہ مدد کے لیے آ جائے۔ پھر کیا دیکھتی ہیں کہ فرشتہ زمزم کے پاس موجود ہے، فرشتہ زمزم کے پاس موجود ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے پاس، یا ایڑیاں پٹکنے کی وجہ سے یا فرشتے کے پر مارنے کی وجہ سے پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے، یا اسماعیل علیہ السلام نے پیر پٹکے، یا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، انہوں نے پیر بھی پٹکا اور فرشتے نے پر بھی مارا، اور اس کے بعد پانی نکل آیا، یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ اب پانی نکل آیا تو پہلا کام کیا؟ حوض بنانے لگی، جلدی جلدی مڈیر بنانے لگی، حوض بنانے لگی کہ پانی وہاں رک جائے۔ اس روایت میں نہیں ہے، دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجرہ علیہ السلام نے کہا زم زم، یعنی ٹھہر جا پانی رک جا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر حاجرہ علیہ السلام اس طرح سے حوض بنا کے انہوں نے روکا نہ ہوتا تو یہ پانی پوری دنیا میں چلا جاتا۔ رحم اللہ امہ اسماعیل لو ترکت زمزم لکان عینا معینا، اللہ اسماعیل کی ماں پہ رحم کرے، اگر انہوں نے زمزم کو بہتا ہوا چھوڑ دیا ہوتا تو یہ زبردست چشمہ ہوتا جو ہر جگہ پھوٹتا ہوتا اور دنیا اس سے سیراب ہوتی، لیکن اللہ کا جو فیصلہ تھا، اللہ نے
جو فیصلہ کر رکھا تھا وہ ہوا۔ پھر اس کے بعد میں وہ اپنے ہاتھوں سے مڈیر بنانے لگی اور پانی لے لے کر کے اس مشک میں بھرنے لگی جو کہ ان کے پاس مشک تھا۔ یہ بھی اسباب کے اختیار میں سے کہ پانی ابھی نکل رہا ہے، پتہ نہیں بعد میں رہے کہ نہ رہے، وہ جو برتن ہے لاؤ اس میں بھی بھر لو۔ تو اس برتن میں بھی پانی بھرنے لگی اور پانی برابر وہ پھوٹ رہا تھا، ابل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اسی روایت میں آگے چل کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یرحم اللہ ام اسماعیل لو کانت ترکت زمزم او لو لم تغرف من الماء لکان زمزم عینا معینا۔ اس کے بعد میں حاجرہ علیہ السلام نے خود بھی پیا، اپنے بچے کو بھی پلایا، اور فرشتے نے خوشخبری سنائی، کہا ضائع ہونے کا ڈر نہ رکھو، تم ضائع نہیں ہوگے، اللہ کی حفاظت میں ہو، ضائع ہونے کا تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں اللہ کا گھر بننے والا ہے جو یہ بچہ بنائے گا۔ اب یہ بچہ چھوٹا سا ہے، اگر ضائع ہو جاؤ گے تو بڑا کیسے ہوگا، جوان کیسے ہوگا، گھر کیسے بنائے گا؟ تو ابھی سے بچپن ہی میں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ یہ بچہ گھر بنائے گا، اللہ کا گھر بنائے گا، یعنی یہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، گھر کی تعمیر کرے گا۔ ساری خوشخبریاں اس کے اندر آ گئیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی جب انہیں خوف لگا فرعون سے کہ فرعون تو اس سارے بچوں کو قتل کر رہا ہے، اس بچے کو بھی قتل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرو، اس کو ایک صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دو، اور اللہ نے ساتھ میں کیا کہا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے لوٹا کے دیں گے۔ جب اللہ کا وعدہ ہے انہوں نے ڈال دیا، لیکن ڈال کے گھر میں بیٹھ گئیں، اسباب کا اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو لگا دیا پیچھے، دیکھتی جاؤ کہاں یہ بہہ کے جا رہا ہے۔ بہرحال وہ قصہ لمبا ہے، وہ وہاں تک پہنچ گئیں اور کیا کیا ہوا۔ آج جو ہے ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اور بیوی حاجرہ علیہ السلام نے کیا، اور کس طرح سے فرشتے نے انہیں خوشخبری دی کہ یہ بچہ اور اس کا باپ یہ دونوں مل کر کے اللہ کا گھر بنائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میرے بھائی، اللہ کے بندے بن جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور ان کے بچے اسماعیل علیہ السلام کی طرح، کہ اللہ کے فرما برداری کے لیے سرخم اور اللہ کی توحید کے لیے ڈٹے رہے، اللہ کی توحید اپنانے میں اور اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے میں، اور اللہ کی توحید والا گھر جس میں اللہ کی تکبیر کے نعرے، لا الہ الا اللہ کی پکار، جس کے لیے آتے ہوئے بندے بھی توحید کا نعرہ لگاتے ہوئے آتے ہیں، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں، تیرا کوئی پارٹنر نہیں، تو اکیلا ہے۔ اللہ تو بیوی سے بے نیاز، اے اللہ تو بچوں سے بے نیاز، اے اللہ تو کسی بھی کمی سے، عیب سے، ہر طرح کے نقص سے اللہ تو پاک ہے، تیری قدرت سب سے بڑی، تیری دولت سب سے بڑی، تو سب سے غنی، تو عزیز ہے، تو حکیم ہے۔ تو اللہ کی توحید اگر سمجھ میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے توحید والے بندوں کو کبھی ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ توحید میں جیسی جیسی کمی ہوگی ویسے ویسے ڈر پڑے گا، ویسے ویسے امن چھنتا جائے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے امن اور ہدایت، امن کا الٹا خوف اور ہدایت کا الٹا ضلالت۔ تو جتنی جتنی توحید میں کمی ہوگی اتنے خوف ہوگا دلوں میں، بے چینی ہوگی اور راہ راستے بھٹکتے جائیں گے، اور جتنا زیادہ توحید کامل ہوگا اسی طرح سے امن پہ رہیں گے، دلوں میں خوف نہیں رہے گا اللہ کے سوا کسی اور کا، اور راہ ہدایت پہ قائم رہیں گے۔ وہ آیت یاد کیجئے قرآن پاک کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی ہے۔ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، امن انہی کو ملنے والا ہے، ورنہ بد امنی میں رہیں گے۔ جب تک توحید کو چھوڑے رہیں گے بد امنی میں رہیں گے۔ امن چاہتے ہیں توحید پہ قائم ہونا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اندر کا امن باہر کے امن سے زیادہ عزیز ہے۔ کتنے لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ڈرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن بلا وجہ کا خوف، ایک انجانہ خوف انہیں ستاتا رہتا ہے، اس لیے کہ توحید میں ناقص ہیں۔ اللہ کا خوف، اللہ سے امید، اللہ کے فضل و کرم پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین میں کمی۔ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، سب کچھ ہے،
ہر اعتبار سے اللہ نے نواز رکھا ہے، اس کے باوجود ڈرے ہوئے ہیں، مستقبل سے ڈرے ہوئے ہیں، ماضی سے ڈرے ہوئے ہیں، پڑوسی سے ڈرے ہوئے ہیں، مارکیٹ سے ڈرے ہوئے ہیں، یہاں کا خوف وہاں کا خوف، نہ جانے کیسے کیسے خوف دل میں بسا ہوا ہے، کیونکہ توحید میں کمی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس توحید پہ قائم رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کی زمین اس جگہ پر کچھ بلندی پہ قائم تھی، پانی آتا تھا بہہ کے کنارے کنارے سے، دائیں بائیں سے نکل جاتا تھا، اور اسی طرح سے اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام وہاں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ جرہم قبیلے کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے، اور وہ مکہ میں ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام ہے کدا، اس کدا کے پاس سے وہ لوگ جا رہے تھے جو مکہ کے نچلی زمین میں ہے، کچھ بلند حصہ ہے کچھ پست حصہ ہے، تو جو پست زمین ہے مکہ کے وہاں پر وہ اترے، اور ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جو اوپر اڑ رہا ہے، مڈلا رہا ہے۔ تو جب پرندے کو مڈلاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا ضرور یہ پرندہ اڑ رہا ہے، اس کے نیچے پانی ہے۔ لوگ کیسے اندازہ لگاتے ہیں، فلاں چیز ہے تو فلاں چیز ہے، یہ عقلی اندازے ہیں اور یہ تجربات کے اندازے ہیں۔ تو اس تجربے کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ یہ پرندہ اڑ رہا ہے، وہاں پانی ضرور ہے۔ اس کے بعد میں کہا کہ ہم تو اس وادی سے بار بار گزرے ہیں، کبھی یہاں پانی تو تھا نہیں، ہے پانی، پرندہ اڑ رہا ہے تو اب پانی پیدا ہو گیا ہے، کوئی چیز ہے۔ بہرحال کسی دوڑانے والے کو دوڑایا کہ جاؤ دوڑ کے دیکھ کے آؤ، کسی چیز کی جلدی خبر لینا ہو تو دھیرے دھیرے نہیں جاتے، دوڑ کے جاتے ہیں۔ تو دوڑا کے وہاں کی خبر لیا، اور اس کے بعد وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہاں پانی ہے، وہاں پر پانی ہے۔ اور جب وہاں پر یہ لوگ پہنچے تو دیکھا کہ ہاجرہ علیہ السلام پانی کے پاس ہیں، اور اس کا مطلب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ پانی کے پاس ہیں تو پانی ان کی ملکیت ہے، یہ پانی کی مالک ہیں۔ جا کے اجازت لی، کیا اس پانی کو استعمال کرنے کی آپ ہمیں اجازت دیں گی؟ ہم آپ کے پاس یہاں ٹھہر سکتے ہیں، اس پانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہاں رہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ پانی میں تمہارا حق نہیں ہوگا۔ اپنی ملکیت آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ میں اس کا مالک ہوں، آپ مالک نہیں ہیں۔ اپنا حق سمجھنا، اپنی ملکیت سمجھنا، یہ بھی فہم اور فراست اور عقل مندی کی دلیل ہے، اور اپنی ملکیت کو اپنی ملکیت نہ سمجھنا، ایسا آدمی نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے اس نقصان میں نہیں، آدمی کو نقصان نہیں اٹھانا چاہیے اور اس کو دینداری نہیں سمجھنا چاہیے، اپنی ملکیت کو، اپنے حق کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا لا لکم فی الماء، پانی میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، تم پی سکتے ہو، فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن کل حق جتانے لوگوں کہ نہیں پانی میں ہمارا بھی حق ہے، آدھا ہمارا آدھا تمہارا، یا ہم جیسا چاہیں گے اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، نہیں تمہارا حق نہیں، پانی حق میرا ہے، پانی کی مالک میں ہوں، ہاں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو، یہاں رک سکتے ہو، ٹھہر سکتے ہو، گھر بنا سکتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، میں منظور ہے، شرط ہو گئی، المسلمون علی شروطہ، مسلمان جس بات کی شرط کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، اور جو بھی اہل عقل ہوتے ہیں، اہل دانش ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جب کوئی معاملہ طے ہو جاتا ہے تو اس معاملے پہ وہ لوگ قائم رہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہاجرہ علیہ السلام کو الفت مل گئی، انسیت مل گئی، وہ وحشت، وہ تنہائی، وہ دور ہو گئی، اور یہ انہیں پسند تھی۔ اور اس کے بعد میں وہ لوگ آئے، پھر جا کے وہ لوگ اپنے بال بچوں کو بھی لے آئے، ابھی سفر میں تھے نا، پتہ چلا یہاں رہنے کے لائق ہے تو پھر آ گئے۔ پہلے کیسا ہوتا تھا، لوگ جہاں پانی پائے، چراگاہ پائے، وہاں آ کے بس گئے، اس کے بعد کوئی اس سے اچھی جگہ ملی ٹل کے وہاں چلے گئے، تو پہلے یہی صورتحال تھی۔ تو وہ لوگ گئے، اپنے بال بچوں کو بھی بلا کے لے آئے، وہ لوگ بھی آ کے آ گئے، وہاں بہت سارے گھر بن گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، اور عربی سیکھ لی ان لوگوں سے، اور ان لوگوں میں ایک اچھے جوان، خوبرو جوان، پسندیدہ جوان بن کے ان کے درمیان جو ہے موجود ہو گئے۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب یہ بالغ ہو گئے ہیں اور بڑے خوبصورت اچھے جوان ہیں، تو ان لوگوں نے اپنی قوم سے ایک لڑکی کی شادی بھی ان سے کر دی، اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دی، اور ہاجرہ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، ان کا گھر بس گیا، ہاجرہ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام
دیکھنے آیا کرتے تھے، آئے بعد میں دیکھنے آئے جبکہ اسماعیل علیہ السلام شادی کر چکے تھے۔ اور جب گھر پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں نہیں پایا۔ ان کی بیوی سے پوچھا کہاں ہیں اسماعیل، کہاں ہیں؟ بتایا کہ گئے ہیں، باہر کہیں گئے ہوئے ہیں، تلاش کرنے گئے ہیں، رزق کی تلاش میں نکلے ہیں۔ پوچھا اچھا کیسا کھانا پینا رہنا خیریت، کیسے حالات کیسے ہیں؟ تو کہا کہ ہم نہایت بری حالت میں ہیں، نہایت تنگی میں ہیں، نہایت مشکل میں ہیں، بڑی ساری شکایتیں کر ڈالی۔ ایک عورت کو ایک اجنبی شخص، اجنبی ہے نا، ابھی نہیں تو پتہ ہے کون ہے کیا ہے، ایک اجنبی شخص سے گھر کی شکایت کرنی چاہیے، گھر کے مسائل بیان کرنے چاہیے۔ وہ کیا آپ کی مدد کرنے والا ہے، وہ کیا آپ کے کام آنے والا ہے؟ اور ناشکری بھی، اور کسی بھی اجنبی سے اپنے گھر کے مسائل کو غلط انداز میں، برے انداز میں پیش کرنا، شکایت کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی تھی؟ تو انتہائی نادانی کا کام اس عورت نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جب تمہارا شوہر لوٹے گا تو اس سے میرا سلام کہہ دینا۔ یہ نہیں کہا جب میرا بیٹا لوٹے گا، نہیں بتایا کہ میں کون ہوں کیا ہوں۔ جب تمہارا شوہر لوٹے گا اس سے میرا سلام کہہ دینا، اور اس سے کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے گا۔ کبھی کبھی باتیں کوڈ ورڈ میں کی جاتی ہیں، جہاں ایک دم کلیئر بات کہنے کی ضرورت نہ ہو تو آدمی وہاں وہ طریقہ استعمال کرتا ہے کہ جس کو پیغام پہنچانا ہے اس کو پیغام پہنچ جائے، اور اس شخص کو جسے نہیں بتانا ہے اسے پتہ بھی نہ چلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ انداز اپنایا کہ جس سے پیغام ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پہنچ گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کچھ لگا کہ کچھ ہے، کوئی بابرکت ہستی آ کے گئی ہے۔ کہتے ہیں یہ وہابی کب سے برکت جاننے لگے؟ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ارے بھائی جہاں برکت ہو وہاں برکت مانتے ہیں، جہاں نہیں ہو وہاں نہیں مانتے۔ ہر جگہ آپ برکت منوانے لگیں تب تو نہیں ہوگا نا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جو ہر ایک کے ہاں قابل احترام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو امام الموحدین قرار دیا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے آنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ جب اسماعیل علیہ السلام پہنچے تو انہوں نے کچھ محسوس کیا کہ کچھ ہوا ہے۔ وہ پوچھا انہوں نے اپنی بیوی سے حل جاءکم من احد، کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں آیا تھا، ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، ایسا ایسا تھا، اور اس نے تمہارے بارے میں پوچھا، میں نے اسے بتا دیا۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ بڑی تنگی ہے، بڑی سختی ہے، بڑی مشکل ہے۔ کہا کچھ کہہ کے گئے ہیں، کچھ وصیت اور نصیحت کر کے گئے ہیں؟ کہا ہاں، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سلام پہنچا دوں گی، سلام پہنچانے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تم اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لینا۔ یہ پہنچا دیا انہوں نے خبر۔ اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے بات کو، کہے کہ تم نے سمجھا کہ وہ کون تھے؟ وہ میرے والد تھے، اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں، میں تم سے الگ ہو جاؤں، تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ طلاق دینے کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی کہے طلاق ہے تبھی طلاق پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی طلاق کی نیت سے کہہ دے کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ، اور اس کی نیت طلاق ہے تو طلاق پڑ جائے گی۔ بعض ایسے نادان ہیں جو کہتے ہیں جب تک 3 بار طلاق نہیں بولو گے پڑے گی ہی نہیں۔ یہ نادانی ہے۔ ایک بار طلاق کہنے سے طلاق ہو جائے گی، اور طلاق کا لفظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کہہ دو کہ تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں، نیت اگر طلاق کی ہے تو طلاق پڑ جائے گی، لیکن نیت نہیں ہے تو نہیں ہوگی۔ آپ کہہ دو اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، مقصد ہے 10 دن کے لیے چلی جاؤ، جب تمہارا دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر آ جانا، تو یہ طلاق نہیں ہے۔ لیکن نیت ہے طلاق کی تو طلاق ہو جائے گی اسی لفظ سے، طلاق کا لفظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے علاوہ دوسرے لفظ کے ذریعے طلاق دی ہے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ، طلاق دے دیا، اور اس کے بعد ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام جتنے دنوں رکنا ہوا رکے، اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آئے، اور اتفاق کی اس دن بھی جب پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے۔ بیوی سے وہی سوال جواب اسی انداز کا ہوا، پوچھا کہاں رزق کے تلاش میں گئے ہیں؟ کہا تم لوگوں کے خیر و عافیت، کیسے حالات ہیں، گزارا کیسے ہوتا ہے؟
کہا کہ الحمدللہ بہت جو ہے کشادگی میں ہیں، بڑے خیر میں ہیں، بڑی بھلائی میں ہیں الحمدللہ، اور اللہ کی تعریف کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مجمل تعریف سننے کے بعد تفصیل پوچھنا چاہا، اچھا ٹھیک ہے، کھانا کیا ملتا ہے؟ تو کہا گوشت ملتا ہے کھانے میں۔ کہا اچھا پانی کیا ملتا ہے؟ پیتے کیا ہو؟ کہا پانی پیتے ہیں، زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ تو کھانے میں گوشت، جو کھانوں کا سردار ہے، گوشت نہ ہو دسترخوان پہ کہاں وہ لذت؟ یہ کھانوں کا سردار ہے۔ تو کہا یہ ہمیں ملتا ہے، اور پانی میں سب سے اعلیٰ پانی زمزم ملتا ہے، کیا چاہیے، کتنی بڑی نعمت میں ہے۔ اس کے بعد میں کہا اللہم بارک فی اللحم والماء۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دو چیزوں کے بارے میں خاص دعا کی، یا اللہ گوشت میں برکت دے، یا اللہ پانی میں برکت دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں ان کے پاس غلے کی دانے کی کوئی چیز نہیں تھی، اگر ابراہیم علیہ السلام اگر اس وقت کوئی دانے کی چیز بھی ہوتی، گیہوں چاول کوئی بھی چیز ہوتی، تو ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی دعا کیے ہوتے، پھر اس میں بھی برکت ہو جاتی، لیکن وہ چیز تھی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اس میں دعا نہیں کی۔ اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مکہ کے علاوہ اگر کوئی صرف گوشت کھائے گا، پانی پیے گا تو نقصان ہوگا۔ صرف گوشت کھائے گا، پانی پیے گا تو موافق نہیں آئے گا، نقصان ہوگا، کیونکہ مکہ کے علاوہ میں یہ دعا نہیں ہے۔ مکہ میں جو شخص صرف گوشت کھائے، صرف پانی پیے، گوشت کے ساتھ کچھ نہ کھائے، صرف گوشت کھائے اور صرف پانی پیے، اسے نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ لیکن وہاں کے باہر اگر گوشت ہو تو گوشت کے ساتھ میں چاول ملا لو، گوشت کے ساتھ میں روٹی ملا لو، گوشت کے ساتھ میں کچھ سبزی ملا لو، گوشت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ملا لینا چاہیے۔ صرف گوشت، صرف روٹی، صرف گوشت، صرف پانی مکہ کے باہر نہیں کھانا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو مکہ کے علاوہ میں صرف گوشت پانی پر اکتفا کرے گا تو یہ چیز اس کے موافق نہیں آئے گی، اس کو راس نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہارا شوہر آئے گا تو اس سے میرا سلام کہہ دینا، اور اس سے کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ کو ثابت رکھیں گے۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام لوٹ کے آئے اور انہوں نے پوچھا کوئی آیا تھا، کہا کہ ہاں ایک بوڑھا شخص آیا تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت اچھی حیت میں تھا، اور انہوں نے بڑی اس بوڑھے کی، بزرگ کی تعریف کی، اور اس کے بعد کہا کہ تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے بتایا، اور اس کے بارے میں کھانے پینے کے بارے میں پوچھا، رہنے کے بارے میں پوچھا، تو ہم نے کہا کہ ہم بہت خیر و عافیت سے ہیں الحمدللہ، اللہ کی میں نے تعریف کی اور بہت شکر ادا کیا۔ تو کہا پوچھا کسی بات کی وہ نصیحت کر کے گیا ہے؟ کہا ہاں، اس نے کہا ہے کہ اپنے شوہر سے سلام کہہ دینا، میں تم کو سلام پہنچا دوں، اور انہوں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ دیکھیں جو ہے کبھی کبھی بیویوں کا انداز شوہر سے تم تو کر کے بات کرنے کا ہوتا ہے، وہ بے تکلفی کا انداز ہے، تو یہ بھی اس میں بھی وہی صیغے استعمال کیے گئے ہیں اسی انداز سے کہ آپ کے بارے میں یا تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، اس انداز سے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ تم پہ کہا ہے تم پہ سلام میں پڑھ دوں، اور انہوں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے چوکھٹ کو ثابت رکھنا۔ کہا کہ وہ میرے والد تھے اور تم ہی چوکھٹ ہو، اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں روک کے رکھوں۔ اور اس کے بعد میں آگے بھی حدیث لمبی ہے، لیکن ہم لوگوں کا وقت بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، 5 منٹ صرف باقی رہ گیا ہے، اور ظاہر بات ہے سوال و جواب کا بھی آپ لوگوں کا حق بنتا ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے کبھی اور پورا کر لیں گے۔ اتنی حدیث جو پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت کا سامان فرمائے، اور اس کے لیے ہمارے لیے علم و عمل کا اور دنیا و آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔